जश्न वाली सलात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूरे के सर्दी वाली पढ़ लो। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जश्न है, जश्न में मुस्कुराना भी इबादत है, बेशक। लेकिन तकद्दुस को पामाल न करना कि जो बादशाह आपका जश्न सुनने आए वो नाराज होकर न चले। बेशक। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलल्लाह। नारे हैदरी या अली। हुसैनियत जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मनों पे लाना। बेशुमार। इतनी बुलंद सलवात पढ़ो कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गाशिबि हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। और शाबान में जितने आए सब के सब मोहम्मद आए हैं, सब की जात पे बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका ज़ौक़ जो सलवात पढ़ने का है वो बड़ा प्यारा है माशाअल्लाह। मैं पूरे मजमे के तमाम मवालियान हैदर कर्रार जितने बैठे हो सबके नाम भी जानता हूँ। यानी मैं आपके सामने पहली बार नहीं पढ़ रहा, आप मुझे पहली बार नहीं सुन रहे, लेकिन अपना मयार समाज थोड़ा सा जश्न वाला बना लो। जैसे आपका मयार है सुनने का वो मयार कर लो। सलवात अपने मयार पे पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये आज का जश्न जो है ये मंसूब है शहजादा अमीर कासिम अलैहिस्सलाम से। तो फिर पहला जुमला कहता हूँ और मेरा ख्याल है पहले जुमले में जश्न है। रात बरसती हुई बारिश में शादरा का एक इलाका मुगलिया पार्क, बरसती हुई बारिश में मैंने पहला जुमला का जश्न हो गया। उसके बाद पढ़ता रहा, माहौल बना रहा कि जोलियां फैला लो आज कासिम आ रहा है। जिसे समझ आई है वो बोलेगा, चूंकि लफ्ज़ कासिम के मानी ही तकसीम करना है। मैंने हदीसे नबवी पढ़ी है, हम सब के सब मोहम्मद हैं। बाबा जी फरमाया हम सब के सब मोहम्मद हैं, यानी ये सब के सब मोहम्मद हैं लेकिन अहमद मुख्तार एक है। बोलना मेहरबानी करना, सर्दी ज्यादा है आज लेकिन जश्न का माहौल आपकी सर्दी दूर कर देगा। ये सब के सब मोहम्मद हैं, अहमद मुख्तार एक है। ये सब के सब अली हैं, हैदर कर्रार एक है। जाकिर जनान साहब, ये सब के सब अली हैं, हैदर कर्रार एक है। ये सब के सब अमीर हैं, हसन मुश्तबा एक है। ये सब के सब करीम हैं, हुसैन एक है। ये सब के सब बहादुर हैं, अब्बास एक है। ये सब के सब बांटने वाले हैं, कासिम एक है।
حق نعرہ ہے تو حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں، کملی والے نے فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں. کہیں پہ بھی عمران بھائی 14 کا نام نہیں ہے کہ کملی والے نے فرمایا ہم 14 محمد ہیں. یہ مولوی کی اپنی سازش ہے کہ یہ 14 محمد ہیں. یہ 14 فرمایا کلونا محمد، اس میں بولنا تھا کلونا محمد، یعنی محمد بھی محمد ہیں، علی بھی محمد ہیں، زہرا بھی محمد ہیں، حسن بھی محمد ہیں، حسین بھی محمد ہیں، سجاد بھی محمد ہیں، باقر بھی محمد ہیں، جعفر بھی محمد ہیں، کاظم بھی محمد ہیں، رضا بھی محمد ہیں، تقی بھی محمد ہیں، یہاں نقی بھی محمد ہیں، عسکری بھی محمد ہیں، مہدی بھی محمد ہیں. فرمایا ہم سب کے ساتھ محمد ہیں. پھر ان میں عباس بھی محمد ہے، یہاں علی اکبر بھی محمد ہے، یہاں علی اصغر بھی محمد ہے، یہاں آج کا نزول قاسم بھی محمد ہے. حیدری یہ اور پیچھے جو آگے بیٹھ گئے یہ جگہ خالی ہے، آگے آ جاؤ جوان ماشاءاللہ آگے. ایک سلوات تو پڑھو مل کے جشن والی. اور ایک بات بتا دوں، یہ بہت بڑا ہے کلیہ دینے لگا ہوں عمران بھائی کا. ایک بہت بڑا کلیہ اکثر و بیشتر ہم شیعان حیدر کرار ذاکرین ممبر سے پڑھتے ہیں، ذاکرین علماء، لیکن روزمرہ گلیوں میں پھرتے میرے بھائی بھی دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے مولا نازل ہوتے ہیں. ایک نکتہ دے رہا ہوں تاکہ کوئی آپ سے پوچھے کیسے تو پھر اسے بتانا ایسے. یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ نازل ہوتے ہیں. بابا جی دعا کرتے ہو اس لیے کہ یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے. جو نسل آدم ہے وہ دنیا میں آئی ہے بغیر کپڑوں کے. بے شک بے شک. چپ کر گئے ہو. آدم نبی جب جنت سے اللہ نے نکالا ہے نا تو اللہ تعالی نے آدم نبی سے جنت کا لباس لے لیا. فرمایا زمین پر بغیر کپڑوں، یہ جنتی لباس تیرا نہیں، یہ جنت کا ہے، یہ یہاں رکھ جا جو جشن میں بیٹھا ہے. یعنی آدم آئے دنیا میں بغیر کپڑوں کے. اللہ نے کہا یہ جنتی لباس رکھ دے تو جو زمین پر جنت کا لباس منگوا لیں. آدم تو کیا، آدم کی پوری نسل. اچھا ٹیکسٹائل مل کا مالک کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ بھی پیدا ہوگا تو بغیر کپڑوں کے ہوگا. انگورے دے دو. بیرسٹر کا منسٹر کا بیٹا کیوں نہ ہو، پیدا ہوگا تو بغیر کپڑوں کے ہوگا. اور یہ نسل آدم نہیں، میں نے کہا اصل آدم ہے. یہ نازل ہوتے ہیں کیوں؟ اپنی مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ جتنے آئے ہیں محمد و آل محمد یہ سجدے کی شکل میں آئے ہیں دنیا میں. اور یاد رکھنا یہ پیدا نہیں ہوتے، نازل ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ بغیر کپڑوں کے نہیں ہوتا. یا نہیں؟ بلکہ حیدری اور خوش نصیب ہو، مولا کی قسم خوش نصیب ہے ہم لوگ جو اپنے پیشواؤں کی آمد کا جشن منا لیتے ہیں. بے شک بے شک. علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے ہیں، با قسم سارے بازمیر بیٹھے ہیں. بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. علی حق کے نعرہ جو مجمع میں سے کوئی بندہ بولے نا پھر اس کے معیار کا جواب دینا چاہیے. میں آپ کی اس ربائی پہ ایک جملہ کہتا ہوں پھر اس طرح واپس آتے ہیں. مولا علی بادشاہ کا دور ہے. کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ. علامہ محب الدین طبری انہوں نے لکھا
आपने काबे की बात की है ना, मैं उस पर जुमला कहता हूँ कि कुछ लोग तवाफ काबा कर रहे थे, मौला अली खुद तवाफ काबा कर रहे थे। तूने चुप करके सुन लिया, तवाफ वो कर रहे जिसका काबा खुद तवाफ करता है। बेशक एक शख्स तवाफ काबा करते हुए औरतों को देख रहा था, मौला अली ने मना फरमाया ना देख। ये दूसरे चक्कर पर फिर देखता रहा, तीसरे चक्कर पर फिर देखता रहा, चौथे चक्कर पर यदुल्लाह हाथों से अली बादशाह ने तमाचा मारा। ये शिकायत लेकर खलीफा दोनों के पास आया, कहता मुझे अली ने तमाचा मारा है, मेरा कसूर भी कोई नहीं, मेरा जुर्म भी कोई नहीं। खलीफा दोनों अपनी कुर्सी से उठा, एक और तमाचा मारा और कहा जाहिल, ऐनुल्लाह ने तुझे जुर्म करते पकड़ा, यदुल्लाह ने तमाचा मारा, रजी अल्लाह क्या करे। आगे क्या कहना, तो ये नस्ल आदम नहीं, ये असले आदम है। और हम खुश नसीब हैं जो हम इनकी आमद का जश्न मनाते हैं। तो इनकी आमद का जश्न मनाते हैं। वो लोग जो मुहर्रम में हमारे रोने पे हंसते हैं, वो शाबान में हमारे हंसने पे रोते भी हैं कि काश कोई हमारा भी ऐसा होता जिसकी आमद का जश्न मना सकते। चूंकि जश्न मनाना नहीं पड़ता, वल्दियत बतानी पड़ती है। बोलेगा ना, वल्दियत बताना पड़ती है। और याद रखना, ये जो लोग आप लोग कहते हो ना जी कि वो फलां भी जंग पे नहीं जाता था कभी, वो फलां जंग पे कभी नहीं गया, हर जंग तो मौला अली हीरो है, वो फलां, तो वो सच्चे सियालकोट वालों, तुम्हारा मयार ही नहीं है समाज का, तो वो सच्चे हैं। क्यों? जंग पे जाने के लिए रजस पढ़ना पड़ता है, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है। कौन सी बल्दियत बताएं वो। तो सामीने गिरामी कदर, ये असले आदम है, ये नस्ले आदम नहीं। और एक और बात करो, नजूल के मानी है जो ऊपर से नीचे तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़ला, नुज़ला, ये इसकी गर्दान है। मैं कहता हूं इनकी बारगाह में ये लफ्ज भी छोटा है। जब ये दुनिया को इतनी ताब बख्शे कि लोग इन्हें देख सकें, उसको इनका आना कहते हैं। जब ये कुव्वत छीन ले, उसको इनका जाना कहते हैं। एक सवाल पढ़ो, नहीं सलवार सारे जश्न वाली पढ़ो यार, जश्न पढ़ो। तो मेरे मौला कासिम का करबला में वो जो फजाइल है, मैं चेहरे पढ़ रहा हूं कि करबला में ये फजीलत है इनकी। हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के, ये जो करबला में शोहदा हैं, की शहादत पे नहीं रोते, हम तो जुल्म पे रोते हैं जो शाम गरीबों में हुआ बीबियों के साथ। बेशक शहादत तो इनका विरसा है। बेशक। अच्छा, करबला में जनाब अमीर कासिम की फजाइल हैं। तवज्जो, इससे भी चुप होकर सुनो। अल्लामा इकबाल साहब, तू सुन जी जी जी, ये इनके फजाइल हैं। करबला में जनाब अमीर कासिम जब तैयार हुए लड़ने के लिए आए, जनाब कासिम का दिल मना रहे हो ना, तो शायर का कलम उठा। शायर कहता है कि अजरक से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द। अजरक कौन है? तारीख इस्लाम उठा के देखो, ये अरब का बहुत बड़ा पहलवान था। जब उसके 4 बेटे फिरदार कर दिए जनाब अमीर कासिम ने, अब अजरक शामी हो चला। शायर लिखता है कि अजरक से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द,
یہ موت کو بھی موت سے آگاہ نہیں کرتے اور مقتل میں بتاتی ہیں یہ کم سن کی ادائیں، میدان میں ہم عمر کی پرواہ نہیں کرتے۔ میدان میں ہم عمر کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو جناب قاسم میدان کربلا میں جب پہنچے تو میرے مولا قاسم نے رجز پڑھا ہے۔ مولا فرماتا ہے یوحنا سے لوگوں میرا نام قاسم ہے۔ تھوڑی زندگی ہو گئی، اس پہ بولنا تھا، میرا نام قاسم ہے۔ کہ بچے کو سنبھال لینا یار، میں کس طرح بول رہا ہوں، چونکہ یہ جو پڑھنا ہوتا ہے یہ احمد ہوتی ہے۔ ذاکر عدنان صاحب نے تو قصیدہ پڑھا ہے نا، تو وہ انہوں نے یاد کیا ہوا ہے۔ یہ ہم نے جو استاد محترم کے دور میں یا جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ پڑھنا ہے، تو وہ کڑی ہٹ جائے تو پھر پتہ نہیں ہے، بے شک یا ایز اٹ از کیسڑ جاتی ہے تو بندہ پڑھتا رہتا ہے جو مرضی ہوتا رہتا۔ ہم تھوڑا کی جاتے ہیں کیونکہ ہم نے آمد پڑھنی ہے۔ ایک سلوات پڑھو۔ تو جناب قاسم جب میدان کربلا میں رجز پڑھا میرے مولا نے، مولا نے فرمایا میرا نام قاسم ہے، میرے بابا کا نام حسن مصطفیٰ ہے، میرے دادا کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ سارے نہیں بولے۔ مولا قاسم فرماتے میرے چاچا کا نام حسین ہے، اور جس سے میں نے تلوار چلانی سیکھی وہ میرا چچا بھی ہے، میرا استاد بھی ہے، وہ اس کا نام غازی عباس ہے۔ علی حق کی نعرہ ہے۔ مولا غازی کے نام پہ بولے، غازی کے مرید بیٹھے ہیں، پھر تیرا یہ معیار ہے تو پھر جملہ سن۔ مولا غازی نے بھی میدان کربلا میں خطبہ دیا ہے۔ غازی فرماتے ہیں کہ لا الہ کو پڑھ کر الہ سے لڑنے کو آ گئے۔ بیدار ہو جاؤ، زبان سے لا الہ کو پڑھ کر الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنا کا فائدہ کیا ہے، جزا سے لڑنے کو آ گئے۔ بے شک ٹوپی والے آ کوئی تے بولنا یار، اللہ کا دشمنان تے لعنت، بے شک گھٹ کے نہ پائے انہیں تے بھی لعنت۔ آپ جیئیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کر، میں نے جناب قاسم پہ پھر سننا ہے جملہ، زبان سے لا الہ کو پڑھ کر الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو، پھر ہاتھوں کو یوں اٹھا کر دعا سے لڑنے کو آ گئے، پھر ہاتھوں کو یوں اٹھا کر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اور جاہلو سنو، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ گئے۔ شاباش شاباش، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، بے شک خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی فرماتے ہیں حسین چاہے تو میں تم کو، غازی اپنا اختیار بتا رہے، حسین چاہے تو میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ حسین چاہے تو میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ لا کر اسی سے تم کو جلا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ لا کر اسی سے تم کو جلا کے ماروں۔ غازی فرماتے ہیں گھر میں چاہوں مٹا دوں تم کو۔ مولا کی قسم پڑھنے والا کوئی اور ہوتا، میں سن رہا ہوتا تو میں بتاتا اس جملے کا مول کیا تھا۔ گر میں چاہوں مٹا دوں تم کو، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ غازی فرماتے ہیں ارے حسب نسب کے حرام ازادو، عجیب مستی میں ڈر رہے ہو، اسی سے لڑنے کو آ گئے ہو جس کے ٹکڑوں پہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، علی حق کے نعرہ حیدری۔ تو میرے مولا
اب جناب قاسم کے تیور دیکھے نا عمر سعد نے، اب وہ ڈرنے لگا، اگے ڈرتے ہیں تو کی ڈرنا تیری زندگی ہو اور تیری معرفت اور بلند کرے، بڑا پیارا سنوئی یار، کیا کہنے، ماں حسین کی جوانی سلامت رکھے۔ اب عمر سعد نظر نہیں ملا رہا جناب قاسم سے، کوئی بولنے والا جملہ تھا، میں کہتا ہوں اس نے ہنس کے نہیں دیکھا، کئی بار یہ سوچا، میں جناب قاسم پڑھ رہا ہوں، اس نے ہنس کے نہیں دیکھا، ایک سلوات پڑھو، کدھر جا رہے ہو؟ محمد والی محمد، بند کرو یار، سلوات تو سارے پڑھو نا یار۔ جب عمر سعد نے میرے مولا میر قاسم کے تیور دیکھے کہ یہ غازی کا شاگرد ہے، غازی کو تو اجازت نہیں ملی، سے ملی ہوئی ہے، اس نے ہنس کے دیکھا نہیں، کئی بار یہ سوچا کہ مکتب کے قوانین میں ترمیم نہ کر دے، اندر سے سالار یزید کو بھی ڈر تھا قاسم کہیں لشکر کو ہی تقسیم نہ نام قاسم، ایک عالم ربانی کا قلم اٹھا، استاد محترم پیچھے غازی شہنشاہ بھی ہے نا تیری زندگی ہو، شگیرد جی غازی شہنشاہ ہے، تیری زندگی ہو، تے لڑنا بھی تو نہیں ہو جی ہے تیری زندگی ہو، نا، سارے لمبے پیانے ہیں نا، تیری زندگی ہو، کی حال ہے، تیری زندگی علی حق کنارہ ہے۔ میں مولا کی قسم جناب قاسم پڑھ رہا ہوں، میں نے پڑھنا بھی ہے جناب قاسم، لیکن بھائی کی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے میرا دل، میرا ضمیر ملامت کرتا رہے گا۔ چل میں تجھے مولا غازی کے حملے کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں۔ جناب غازی جب آئے نا، کربلا میں حملہ کیا ہی نہیں ہے لیکن سفیر میں کیا ہے، سفیر پوری نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ تجھے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ سفیر وہ جنگ ہے جس میں غازی کو اجازت ملی ہے، اب گھروں میں جا کے سوچنا جائے، یہی سوچ کے مجھے جواب دے دو کہ جب غازی کو اجازت ملی ہے منظر کیا ہوگا؟ غازی کے چہرے پہ نقاب ہے، میں نے پوری تیاری چھوڑ دی۔ علی بادشاہ نے اپنے بیٹوں دوسروں سے بھی پوچھا تھا کہ لڑنے جاؤ کتنی دیر لگے گی، غازی واحد ہے، میں نے ساری تیاری چھوڑ دی۔ غازی نے کہا بابا اپنی تلوار دے دے، اپنی گفتار دے دے، اپنا گھوڑا دے دے، اپنی دستار دے دے، اپنا کمر بند دے دے، اپنی تلوار دے دے، اپنی کمر بند دے دے، اپنے تلوار دے دے، اور بابا اپنی دعا دے دے۔ علی فرماتے میری دستار لے جا، میری گفتار لے جا، میرا کمر بند لے جا، میری ذرہ لے جا، میری تلوار لے جا، اور غازی تجھے دعا کی ضرورت نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ بے شک اسامی نے گرامی قدر غازی میدان میں آیا تو غازی نے ایسی دوڑیں لگوائیں کہ 400 قطار بھاگنے والوں کی بنی، اور ہر کوئی بھاگنے والا کہہ رہا تھا جلدی کر تیرے پیچھے علی ہے، جلدی بھاگ تیرے پیچھے علی ہے۔ سب کی دوڑیں لگوا کر غازی جب خیمے میں آیا، علی بادشاہ نے اپنے بیٹوں کے شانوں سے پکڑا، غازی نے اپنے ہاتھ علی بادشاہ کے قدموں پہ رکھے۔ علی فرماتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا میرے لاڈلے پسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا میرے لاڈلے پسر، لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی۔ اے شیر خدا کے شیر، نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی۔ تو جناب قاسم نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ تو قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، اندر سے سالار یزید کو بھی ڈر تھا قاسم کہیں لشکر کو ہی تقسیم نہ کر دے۔ تو عامر ربانی لکھا کہ نام ہے قاسم، بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں قاسم پڑھ رہا ہوں، قاسم وہ کہتے ہیں نام عام بندے نے نہیں رکھا، نام رکھا ہے
حجت خدا نے بے شک مولا حسن مجتبی نے نام رکھا ہے بے شک ان کے معصوم بے معنی نام نہیں رکھتے بے شک جملہ کہوں تاریخ میں ایسے ایسے نام ہیں جو بے معنی ہیں یعنی اس بندے کا نام صدیق رکھ دیا جو سب سے بڑا جھوٹا تھا ان لوگوں نے رکھے ہیں ہمارے محلے میں ہے میں بات کر رہا ہوں صدیق کے معنی ہے سچ بولنے والا بے شک اور صادق کے معنی ہے جو بولے سچ ہو جائے تو جو ہے انہوں نے نام رکھا ہے جناب قاسم نے سلمان مولا تجھے تندرستی دے آمین اور تقریباً 1.5 ہفتے سے عمران بھائی نے حکم دیا ہوا ہے عدنان بھائی کے بیٹے کے لیے ہر ممبر پہ اس کے بیٹے کے لیے دعا ہوتی ہے مولا سے بھی مکمل صحتیابی عطا فرمائے اس گھر میں مولا اپنی حاضر رحمت نزول فرمائے نام رکھا ہے مولا حسن مجتبی نے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاف نقطے والی ہے 7 الف ہے 7 سین ہے 7 میم ہے آؤ وہ کہتے ہیں یہ جو مولا نے قاف لیا نا قاسم کا یا تو قدرت سے لیا ہے اگر جناب قاسم سننا ہے تو بیدار ہونا پڑے گا یا تو قدرت سے لیا ہے یا قدر سے لیا ہے یا قبلہ سے لیا ہے یا قرآن سے لیا ہے جناب قاسم پھر وہ کہتے ہیں کہ قاف کے آگے الف ہے اگر بیدار ہو جناب قاسم سن رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مولا حسن مجتبی حجت خدا ہے نواس رسول ہے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا ہے یا تو مولا حسن نے قاسم کا یہ جو الف ہے یا الحمد سے لیا ہے یا احمد سے لیا ہے میں نے آپ کو داد دی ہے آپ مجھے بھی دینا یا الحمد سے لیا ہے یا احمد سے لیا ہے یا احد سے لیا ہے آپ کو پتہ ہے احد کیا ہے اللہ ہے اللہ کی احد والا جو الف ہے وہ کہتے ہیں مولا حسن نے قاسم کے نام میں شامل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاسم کے نام میں سین ہے یہ حسنین کی مشترکہ سین ہے نام حسن میں بھی سین نام حسین میں بھی سین اور کہتا ہے کہ یہ جو میم ہے یہ کنفرم محمد والی ہے یہ کنفرم محمد والی ہے میں کہتا ہوں یار اب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ آپ کو بیداری کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں یار اب موبائل تیرے کو اچھا ہے لیکن میں نے دیکھ یار اب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ پھر سننے کو چاہیے مجھے اذہان حمیدہ پھر سننے کو چاہیے مجھے اذہان حمیدہ کیوں کیونکہ پڑھنا ہے میں نے حضرت قاسم کا قصیدہ کیونکہ قاسم میں جو کاف ہے قرآن کے شرف ہے الف اس میں ایک حرف ہے جو امامت کا ہدف ہے اور سین جو اس میں ہے وہ قاسم کی سیادت ہے اور میم میں محمد کی ولایت چاروں طرف ہے وہ کہتے ہیں قاسم ہے ولایت کی شریعت کا ولی بھی دیکھو تو محمد ہے سمجھو تو علی سامعین گرامی قدر لفظ قاسم مولا حسن مجتبی نے چون کے رکھا ہے نام بے شک کیوں ٹریک سوٹ آ رہا وہ جو ہے چون کے میرے مولا نے نام رکھا ہے آؤ میں اس کو آمد کرتا ہوں مولا قاسم کی آمد ماشاءاللہ آذربائیجان ملک کا بادشاہ ہے جس کا نام ہے فضل بن عامر ملک آذربائیجان کا بادشاہ تھا تاریخ میں جو کتابیں لکھا ہوا ہے میں مانو ان پڑھ رہا ہوں ملک آذربائیجان بادشاہ کا نام تھا فضل بن عامر اس کی 7 بیٹیاں ایک ہی بیٹا تھا ون اینڈ اونلی ایک ہی بیٹا تھا اس کا بیٹا شکار کے لیے نکلا میں نے آپ کو خود چپ کروایا ہے
आपको मैंने और अब्बास अदनान क्या बकवास है यार, फोन फाड़ ली एक सलवार पढ़ो जी। एक सलवार सारे पढ़ो ना, सारे। बेटे जाकिरी बड़ी मुश्किल है, बेशक जाकिर बनता नहीं पैदा होता है। पैदा हो गया मैं मिंबर हुसैनी पे खड़ा हूं, मैं ये तो आप नासिर का बेटा है ना, मेरा बेटा है जो बड़ा वकील विलायत है, तो मैं अहले सुन्नत वाले का बेटा हूं। मैं एक सुन्नी का बेटा हूं। हम दो ही भाई हैं, एक जाकिर है एक खतीब है, वाह वाह तो जो है कि नहीं, बेशक ये अता होती है। बेशक तो वैसे बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा, तो बच्चे को समझाना तो पड़ता है ना। बेशक मैं कहता हूँ कि हंसो जितना मर्जी, खेलो जितना मर्जी, लेकिन तकद्दुस को पामाल ना करो। बेशक फजल बिन आमिर बादशाह का बेटा शिकार के लिए गया तो उसका बेटा घोड़े से गिरा, मर गया। मौला दी कसम, बारिश के विच मैं जुमला पढ़िया ते तंबू फट गए, दाद नहीं सी। कल रात जब बादशाह का बेटा मरा, उसने अपने वजीरों को बुलाया। वजीरों में एक वजीर ज़ैफुल उम्र था, वाह वाह उसका नाम था हुज़ैफ बिन सलामा। वाह वाह और आपस की बात करूं, वो जो हुज़ैफ बिन सलामा था वो मौला अली का शिया था। वाह वाह क्या बात, वो वजीरों में ज्यादा उम्र वाला था, बड़ा था। उन्होंने कहा हुज़ैफ बिन सलामा, वो कहता जी बादशाह, उन्होंने कहा मेरा बेटा मर गया है, कल शाम तक मेरा बेटा जिंदा ना हुआ तो तेरे भी गए। जिंदा करे हुसैन बादशाह दे सर बादशाह जान दे तेरी जिंदगी अली हक ना रहे। क्या कहने, क्या बात है, मौला आपको सलामत रखे। चले भाई ने फिर जुमला कहा, पता क्या है, मैं उसके जुमले की बात की कदर ना करूं या जवाब ना दूं तो फिर मैं मिंबर पे क्यों खड़ा हूं। खतीब नुक्तादार कहते उसे हैं। अब फिर तेरी बात को बढ़ा रहा हूं, रसूल खुदा का मिंबर, रसूल खुदा के मिंबर पे वही बैठा जा जो नफ्से रसूल था। रसूल खुदा के मिंबर पे नफ्से रसूल यानी अली वली बैठा था। यमन से वफद आया, नूह नबी के बेटे, शाम नबी की औलाद में से कुछ बंदे इकट्ठे होकर आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने अपने नबी को देखा नहीं, अगर आप हमें हमारे नबी की ज़ियारत करवा दें, हम आपका कलमा पढ़ें। कमली वाले ने फरमाया, ये काम जो मेरे मिंबर पे बैठा ना अली, ये भी कर सकता है। उन्होंने कहा कर सकता है अली, आप कर सकते हैं। अली फरमाते तुम्हारे नबी का नाम क्या है? कहते शाम, तवज्जो शाम। अली फरमाते तुम्हारा नबी दफन कहाँ है? उन्होंने कहा यमन में। अली फरमाते हैं यमन में जिंदा करूं या यहीं जिंदा करूं? यमन में जिंदा करूं या यहीं? उन्होंने कहा यहीं करें, फिर तो क्या कहने। मौला ने मस्जिद के मेहराब की तरफ इशारा किया, मेहराब फटा, एक ताबूत बरामद हुआ। जब ताबूत शक हुआ, शाम नबी बाहर निकले और पढ़ने लगे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह। और सियालकोट वालों, जो मुर्दे जिंदा करे वो नबी होते हैं, जो नबियों को जिंदा करे वो अली। तो सामीने करामी कद्र, उसने कहा अगर मेरा बेटा जिंदा ना हुआ तेरे भी गए, सारे गए बेशक। जो मेरे साथ सफर कर रहा है तेरे भी मार दूंगा। अब वो बड़ा परेशान, क्या करूं। उन्होंने बादशाह सलामत, मुद्दे जिंदा करते तो नबी करते थे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। उनका बुला के ला, था वो मुसलमान लेकिन अहले तशय्युअ नहीं था अभी। उनका बुला के ला, तो वो तो पर्दा फरमा गए। उनका उसके बाद का मौला अली करते थे, उनका अली को बुला तो बादशाह भी चले गए। उनका फिर मुझे नहीं पता, मेरा बेटा कल शाम तक जिंदा होना चाहिए। फौरन उसकी छड़ी इसने काम किया, उसके जमीन ने जगाया। वो कहता हाँ अली का बेटा हसन मौजूद है। अब बेदार हो जाना, मैंने आपको चुप करवा दिया।
چونکہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کچھ، اس میں بہت بڑا ایک راز ہے، بہت بڑا علم کا خزانہ ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولا حسن موجود ہیں، علی کا علی بیٹا ہے، جانشین رسول کا جانشین ہے، یقیناً میرے مولا کر لیتے ہوں گے۔ ان کا بلا حسن کو، ٹیلی فون دور نہیں تھا، چٹھی کا بھی دور نہیں تھا، چٹھی بھی ڈاک خانے سے نہیں جاتی تھی، کاسر لے کے جاتا تھا خطوں کی دعوت۔ ان کا حسن کو بلا، کل شام تک میرا بیٹا زندہ ہونا چاہیے۔ ان کا بادشاہ سلامت 2 مہینے کا سفر ہے، یار بیدار ہو جاؤ، میں آخری مراحل پہ ہوں، 2 مہینے کا سفر ہے، مجھے حق کی ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، تیز ترین گھوڑا دیا، کہا کل شام تک میرا بیٹا زندہ ہونا چاہیے، ورنہ تیرا گھر مجھ سے دور تو نہیں، میں سارے قتل کر دوں گا۔ اب وہ وہاں سے نکلا، مسلح لیا، جنگل میں پہنچا، مسلح بچھایا۔ تاریخ کے جملے ہیں، سجدے میں جا کے مولا حسن مجتبیٰ کو پکارنے لگا۔ ابھی پکار رہا تھا، پاؤں پہ ٹھوکر لگی۔ انہیں پوچھا من انت، تو کون ہے؟ فرمایا انا طلبتو کا، جسے تو پکار رہا تھا وہ حسن آ گیا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، وہ حسن آ گیا ہوں۔ وہ اب سجدے سے اٹھا، مولا کو دیکھ کے قدموں پہ گر پڑا۔ مولا آپ آ گئے، اس کو اپنے بچوں کی زندگی بچتی نظر آئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مولا آپ تشریف لے، مولا گھوڑے پہ بیٹھے، میں چلتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں مدینے سے آ گیا ہوں، آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی۔ علی بیٹا فرماتے ہیں آنکھیں کھول۔ جب آنکھیں کھولی تو محل تھا، محل پہنچتے ہی حذیفہ بن سلامہ وہ وزیر بادشاہ کا بلند آواز میں کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، حسن آ گئے۔ جب اس کو بھی اپنا بیٹا اس کا تھا، وہ کہتا یہ یقیناً کر لیں گے، حسن آ گئے۔ جب حسن آ گئے بادشاہ بات ہوا، یا ابن رسول اللہ سنا ہے آپ میرے بیٹے کو زندہ کر لیں گے؟ فرمایا بیٹے کو لے کے آ۔ جب بیٹے کو لے کے آئے، مولا کی قسم یہ وہ جملہ ہے جس پہ رات بندے کھڑے ہوئے۔ اب تو سب میں جانتا ہوں، میرے بھائیو میں آپ کے بھائی ہوں، توجہ چاہتا ہوں، بیٹے کو لے کے آ۔ جب بیٹے کو لے کے آئے، یہ وہ جملہ ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ جب سامنے آیا، مولا نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ علی کے علی بیٹے نے فرمایا میں آپ ہی گیا ہوں، تو اٹھا کیوں نہیں؟ میں حسن آ بھی گیا ہوں، تو اٹھا کیوں نہیں؟ تو کتاب کے جملے ہیں، اس نے بھی کلمہ ولایت پڑھا، اور اٹھ بیٹھا۔ بادشاہ نے اپنا تاج اتارا، مولا کے قدموں پہ رکھا۔ فضل بن عامر نے، انہوں نے کہا مولا یہ ساری سلطنت آپ کی نالین کے برابر نہیں، میں مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ 7 دن مولا حسن کو اس نے مہمان نوازی میں رکھا، مہمان نوازی کی۔ مولا جانے لگے، تاج رکھا قدموں پہ۔ بادشاہ کوئی حکم میرے لیے؟ بادشاہ پوری سلطنت دے دوں تو نالین کے برابر نہیں آپ کے، میری بیٹی ہے، کنیز بنا کر لے جائیں۔ یہ لجپال گھرانہ ہے۔ مولا حسن نے فرمایا کنیز بنا کر نہیں، زوجہ بنا کر لے جاؤں گا۔ فرمایا زوجہ بنا کر لے جاؤں گا۔ جب بی بی آگے نا مولا حسن کے گھر میں، تو تاریخ کے جملے 38 ہجری تھی، 38 ہجری میرے مولا حسن مجتبیٰ لے گئے۔ تو جب مولا قاسم دنیا میں کیسے آئی، وہی نزول کا جملہ سنیے گا، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ بی بی نے ایک دن جناب امیر حسن مجتبیٰ سے کہا مولا میرا دل چاہتا ہے میرا کوئی بیٹا ہو۔ مولا حسن نے فرمایا اللہ سے دعا کریں گے۔ قدموں پہ بیٹھ کے کہتی مولا آپ اور دعا، آپ کو دعا کی ضرورت؟ کہاں مدینہ، کہاں آذربائیجان؟ آپ چشمے زدن، یہ آنکھ کا جب کہنا چشمے زدن ہوتا ہے، آپ چشمے زدن میں مدینے سے آذربائیجان پہنچ گئے، میرے مردہ بھائی کو زندہ کیا، دعا کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنا تھا۔ مولا حسن مجتبیٰ نے
अपना दायां हाथ, इनके दोनों दाएं होते हैं, بے شک इनका उल्टा सीधा नहीं होता। मौला ने अपना पाक हाथ अपनी कलाई बीबी की पेशानी पे रखी, मौला ने कुछ पढ़ा, 3 नूरों ने बीबी को हिजाब में लिया, सुर्ख नूर, सफेद नूर और सब्ज नूर, इन नूरों ने बीबी को हिजाब में लिया। मौला हसन ने फरमाया, उम्मे फरमा जा हुजरे में कासिम आ गया है, ले आ। मेरे ख्याल कासिम आ गए हैं, ले आ। तो जा जनाब कासिम को बीबी उम्मे फरमा उठा के लाई। मौला हसन मुज्तबा की गोद में अमीर कासिम, और जो कासिम सुन रहे हो, मौला हसन मुज्तबा की गोद में अमीर कासिम। मैं ये क्यों ना कहूं इमरान भाई, हसन मुज्तबा का बचपन ही उसकी गोद में था। तो यूसुफ नबी ज़ियारत के लिए आया, यूसुफ नबी ज़ियारत के लिए आया। बल्कि तारीख एक जुमला है कि जनाब कासिम 2 साल की उम्र थी, मदीने की गली में मौला हसन मुज्तबा ने जनाब कासिम को उठा के चक्कर लगाया। एक वफद आया हुआ था मिस्र से, मिस्र से एक वफद आया हुआ था। उस वफद का किनान का बाशिंदा था सालार, वो अपने महमल से उतरा, जनाब कासिम को देख के कहने लगा, है मेरे अल्लाह, जब मिस्र में यूसुफ को देखकर उंगलियां कट रही थी, ये कहां था? तुम हाथों को बुलंद करो, मेरे के नारा है नबी, बोलो बोलो सही लाल कलंदर। ये आपकी मोहब्बत है जिसने इतनी देर बगैर से उनके पढ़ा दिया। शब रोज की ड्यूटी है।